بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسجد اقصیٰ کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا، جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کیسے فرمائی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سورۃ السبا کی آیات نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اسے اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں اور جس حالت میں بھی ہوں اسی حالت میں بلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جناتوں کو بتائی گئی جو علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے اور انسان سمجھتے تھے کہ یہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں وہ خاصیت دی ہوئی ہے کہ وہ میلوں کی دوری طے کر سکتے ہیں اور کچھ سیکنڈ میں کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو جنات تھے وہ سرکش بھی تھے اور نافرمان بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی کہ اللہ پاک مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اب تک کسی کو عطا نہیں کی، اور آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ نبی بھی رہے اور آپ کے بے شمار معجزات عطا کیے۔ آپ بہت ہی زیادہ طاقتور نبی رہے ہیں۔ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، پرندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، یہاں تک کہ آپ کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ سرکش اور نافرمان جنات صرف آپ کے ہی قابو میں آتے تھے۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ بیت المقدس کے معنی ہے پاک گھر۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی اور باقی کا جو کام بیت المقدس کا بچا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 40 سال رہی۔ آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی۔ بیت المقدس کی تعمیر 36 سال میں مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کے کچھ فاصلے پر شیشے کا حجرہ بنوایا تھا جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت عام لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ آپ کئی ماہ کھڑے رہ کر عبادت کرتے یا سجدے میں کئی دن گزار دیتے۔ یہ بات جنات جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی ہوئی تھی کہ جنات آپ کے قابو میں رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اگر میرا وصال ان جناتوں کے سامنے ہوا تو یہ جنات کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اے اللہ، میرے وصال کی ان جناتوں کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے عبادت کر رہے تھے کہ آپ کی اسی حالت میں روح قبض کر لی گئی۔ آپ اسی طرح اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک کو اس عصا کے سہارے کھڑے رکھا اور جنات کو آپ کی موت کا علم نہ ہوا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، اس لیے بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ جنات اپنے کام میں مشغول رہے۔ پورا سال جب گزر گیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھانا شروع کر دیا، جس سے وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تب جناتوں کو آپ کی موت کا علم ہوا۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جو یہ سمجھتے تھے کہ جناتوں کو غیب کے علم کے بارے میں پتہ ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔